جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی کہ قرآن نے جس چیز کو حلال کہہ دیا ہے یا قرآن نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے، تو جس کو قرآن نے یا حدیث نے نص قطعی سے جو ثابت ہو چکا ہے شریعت سے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، تو حلال کو حلال ہی سمجھنا ہے، حرام کو حرام ہی سمجھنا ہے۔ جس چیز کو قرآن و حدیث نے حلال کہہ دیا اگر اس کو حرام سمجھ بیٹھے، یا جس چیز کو قرآن و حدیث نے حرام کہہ دیا اسے حلال سمجھ بیٹھے، تو یہ بھی کفر ہے اگر اس نے اس طرح کا سوچ اپنی اس طرح کی سوچ بنایا اور اس طرح کا عقیدہ بنایا۔ تو یعنی کہ قرآن و حدیث یا اجماع امت یا شریعت نے جس چیز کو حلال کہا ہے اسے حلال ہی سمجھنا ہے۔ اب جیسے کچھ فرقے کے لوگ ہر بات پہ شرک اور بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں، تو شرک کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ بدعت کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ تو کفر اور شرک کا فتویٰ دینے والوں کو اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو قرآن نے حرام نہیں کہا یا شرک نہیں کہا وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں، یا جس کو قرآن نے حلال کر دیا تو یہ ناجائز کس منہ سے کہہ رہے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اباحت رکھی ہے، یعنی مباح بنا کے رکھا ہے، جائز کہہ لیجیے، ایک طرح سے جائز بنا کے رکھا ہے۔ اس کو حرام کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو کیوں حرام ہے اس کی دلیل چاہیے واقعی، اور حلال کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم مزار پہ چادر چڑھائیں تو اس کے خلاف حرام ہونے کی اگر دلیل ملتی ہے تب ہم اسے حرام سمجھیں گے، اور اگر دلیل نہیں ہے کہیں تو پھر چادر چڑھانا مزار پہ جائز ہے، مباح ہے اور ثواب ہے۔ بات سمجھ گیا؟ تو حرام کہنے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، حلال کہنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا اس نظام میں یہ انٹرفیئر ہے، اس لیے جو بندہ حلال کو حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے اس نے کفر کیا، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس کے حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ اس میں تھوڑی سی بات کا اور اضافہ ہے، کیا کہ وہ بندہ اس بات کو جانتا ہو کہ یہ قرآن میں حلال ہے پھر اس نے حرام کہا، یہ جانتا ہو کہ یہ حرام ہے پھر اس نے حلال کہا، یا تو پھر کم سے کم اس حکم قطعی سے وہ بندہ آگاہ ہو، جانتا ہو، تو جانتا ہے پھر حلال کہہ رہا ہے جان بوجھ کر کے، تو پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ وہ عند الناس عند اللہ، دونوں جگہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ دیکھیں، اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ جو بات ہو یقینی قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں۔ ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اصولی جو مسائل ہیں اپنے، خدا ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ غیب داں ہیں، ان کو ما کانا و ما یکون کی خبر ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جنت و دوزخ یقینی ہے، حشر و نشر یقینی ہے، فرشتے ہیں، یہ ایسے اصولی عقائد ہیں کہ اس میں کسی کی تقلید نہیں چلے گی۔ تقلید مطلب کیا؟ کہ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو ہم بھی کہیں گے اللہ ایک ہے، اگر ہمارے پیر صاحب کہہ دیں گے نہیں تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں جنت ہے تو ہم مان لیتے ہیں، پیر صاحب کہہ دیں گے نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اس کو بولا جاتا ہے تقلید، یعنی کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو جو اصولی باتیں ہیں وہ کسی کے نقش قدم پہ چل کے نہیں مانی جاتی ہیں، یا آپ کا اپنا خود کا میٹر ہے، یا آپ کا اپنا خود کا ایمان ہے، ہمارا خود کا ایمان ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے، آپ کا بھی۔ پیر صاحب بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، کوئی امام صاحب بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصولی جتنی باتیں، اصول مطلب جڑ ہے، یہ اسلام کی بنیاد کہہ لیجیے، بنیادی باتیں جتنی ہیں، اصولی باتیں جتنی ہیں، اس میں کسی کی تقلید نہیں چلتی۔ وہ بغیر تقلید کے اللہ و رسول کو، فرشتوں کو، جنت و دوزخ کو، جتنی بھی اصولی باتیں ہیں ان تمام باتوں کو بغیر کسی کی تقلید کے ماننا سب پر واجب ہے۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ فروعی مسائل میں کیا؟ دیکھیے، فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے اس میں اہل سنت میں بھی دو جماعتیں ہیں۔ ایک ماتریدیہ کی امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کو کہتے ہیں، اور اشاعرہ کی حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت کی ہی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی اختلاف کی طرح ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تدلیل و تفسیر نہیں کر سکتا۔ اچھا، اصولی مسائل جو ہیں میں نے ابھی بتایا، فروعی مسائل میں جیسے اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا مائک میں نماز پڑھنا جائز ہے، کسی نے کہہ دیا نہیں جائز ہے، تو یہ فروعی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک عارضی ہے، پڑھ بھی لیا نہیں بھی پڑھ لیا تو کوئی آدمی کافر نہیں ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے
بارگاہ میں وضو کے کچھ اور مسائل ہیں ان کے نزدیک، یا حنفیوں کے نزدیک کچھ اور مسائل ہیں. تو فقہ میں بہت سارے اختلافات آپ کو ملیں گے. تو اسی لیے مصلی 4 ہو گئے اختلافاتی کی بنیاد پہ، لیکن سب ہیں حق پر، سب حق پر ہیں. تو فروعی مسائل میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف سے نہ کوئی بندہ فاسق ہوتا ہے، نہ فاجر ہوتا ہے، نہ گمراہ ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے. اصولی اختلاف اگر بنیادی اختلاف کسی کے اندر پایا گیا تو اس اختلاف کی بنیاد پر بندہ پھر مسلمان نہیں رہ جاتا، جو میں نے ابھی اصولی اور بنیادی باتیں کی ہیں. تو وہ عقیدے میں ہمارے اور آپ کے شامل رہنا چاہیے کہ اصولی معاملات میں کسی کی تقلید نہیں چلے گی، اور اس پر ہر ایک کو اپنا اپنا پرسنل ایمان، ذاتی ایمان رکھنا ضروری ہے، کسی کی تقلید کے ساتھ نہیں. فروعی اختلافات میں اگر تقلید بھی ضروری ہوتی ہے، اور اگر اس میں اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی بنیاد پر کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. گنہگار ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر شدید اختلاف کیا تو، بلکہ علماء کے مابین جو اختلاف ہے وہ تو رحمت ہے، وہ تو رحمت ہے. اس اختلافات ہوتے ہیں تو مسائل اور نکلتے اس میں سے، اور بھی اس میں رحمت کی دریا بہتے، تو اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر کے اور چشمے نکل کر کے سامنے آتے ہیں، تو رحمت ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے اور اس نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق میں راہ ثواب سے ہٹ گیا، یعنی اس نے غلط تحقیق کر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے ایک ثواب دیتا ہے، اس کی غلطی پر بھی ثواب دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو محنت کی ہے نا، تحقیق کی ہے نا قرآن و حدیث سے، جو ریسرچ کیا ہے، اس ریسرچ کو اللہ تعالیٰ بیکار نہیں جانے دیتا، اس پر ایک ثواب دیتا ہے. اور اگر درست نکل گیا تو 2 ثواب دیتا ہے، ایک درستگی کا اور ایک اس پہ تحقیق کرنے کا. تو ان کے اختلافات رحمت ہیں، ہم کو اس بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے. بس ہمیں اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ اصولی معاملات میں ہم کو کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے، اور سب کو اپنا ایمان اس معاملے میں مضبوط رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی